اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تڑپ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھیں، وہ رحمان ہے، وہ رد نہیں کرتا۔ جب یقین کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے تو وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ انسان بہت پسند ہے جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں نا، وہ پھر اپنی زندگی کی ہر جنگ جیت جاتے ہیں۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ رب فرماتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ جہاں اتنا صبر کیا وہاں تھوڑا اور ہی سہی، کیونکہ سورۃ یوسف مثال ہے کہ صبر کرنے والے ہمیشہ خوبصورت اختتام پائیں گے۔ قرآن کہتا ہے، دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہاری خاموش سجدے اور تمہارے ان کہی باتیں خدا کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ صبر رکھو، اللہ وسیلے بنانے والا ہے۔ اللہ پہ کامل یقین رکھنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ بے شک اللہ جب آزمائش میں ڈالتا ہے تو صبر بھی دیتا ہے، پھر فکر کیسی۔ اللہ پہ یقین رکھو، وہ اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہت جلد تمہیں تمہاری ساری دعائیں قبول نظر آئیں گی۔ جو راستہ اللہ تمہارے لیے چن لیتا ہے، بس وہی راستہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اس راستے پہ آنکھ بند کر کے چلنا شروع کر دو۔ کسی کے ساتھ ملنے نہ ملنے، اللہ کا ساتھ لازم ہوگا۔ یقین رکھو اللہ پہ اور اپنا ہر معاملہ چھوڑ دو اس پر، وہ وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہو، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر بھی کن فرما دے گا۔ اللہ سے یقین کی دعا مانگنا، دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنا یقین سے مانگو کہ تمہارا یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے، اور جسے تم ناممکن سمجھ کر اپنی دعاؤں سے نکال دیتے ہو، تمہارا رب اسے ایک پل میں ممکن کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ اس کے کن کبھی پر شک نہ کرنا۔ شروع سے سنتے آئے ہیں کہ ہم بہت سارے نیک کام کر لیں گے تو جنت مل جائے گی۔ تو کیا جنت صرف نیک لوگوں کی ہے؟ کیا نیک لوگوں سے گناہ نہیں ہوتے؟ نہیں، جنت ان کی بھی ہے جو خود کو گناہوں سے نکال کر جنت کے حقدار بنتے ہیں۔ اگر جنت میں صرف نیک لوگ جا سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ گناہ کا تصور ہی کیوں نہ بناتا؟ اس لیے تاکہ انسان معافی مانگنے کے لیے اس کے در تک آتا رہے،
تاکہ اللہ تعالیٰ اور بندے کا تعلق جڑا رہے، تاکہ اللہ تعالیٰ معافی کے لیے آنے والوں کی آواز سن سکے، ان کے معافی کے لیے گرتے آنسو دیکھ سکے، تاکہ جب بھی بندہ معافی کی نیت سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے اور زیادہ محبت کر سکے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہی چیز تو پسند ہے، گناہوں پر پچھتاوا۔ امی کہتی تھی کہ پرانے وقتوں کی زندگی بہت خوبصورت تھی، جہاں زندگی کے رنگوں کو محسوس کیا جاتا تھا۔ رات ہوتی ہی کھلے صحن میں چارپائیاں ڈال کے ستاروں کے نیچے دیر تک باتیں چلتی تھیں، دن بھر کی باتیں، دادی نانی من گھڑت کہانی سنانے کا انتظار رہتا تھا، اور کب نیند آ جاتی تھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ جہاں سادہ دلوں میں احساس تھا، جہاں غم مہنگے اور خوشیاں سستی بکتی تھی، وہ دور تھا اور ایک یہ دور ہے۔ کتنا فرق آ گیا ہے، نہ دلوں میں بھی اور لوگوں میں بھی۔ صبر وقت گزارنے سے نہیں آتا، صبر رونے سے نہیں آتا۔ جتنا مرضی خوش رہنے کی کوشش کر لو، جتنا مرضی ہنسنے کی کوشش کر لو، اور خود کو تسلی دو کہ سب ٹھیک ہے، وہ تکلیف اس وقت کے لیے تو کم ہو جائے گی، مگر دل کے اندر ہی کہیں خاموش ہو جائے گی۔ صبر تب آتا ہے جب صبر دل سے کیا جاتا ہے، مجبوریاں سمجھ کر نہیں، فرض سمجھ کر۔ صبر تب آتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ تم صبر اللہ کے لیے کرو، وہ تمہارے صبر سے تمہارا ہی غم دور کر دے گا۔ جو تخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے۔ ہر صبر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرا بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی ہر آزمائش میں صبر رہا ہو۔ صبر شروع میں بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ ہم ان چیزوں سے آزمائے جانے کے عادی نہیں ہوتے جن سے ہمیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تب ایسے لگتا ہے جیسے دعائیں بھی بے بس ہو گئی ہیں، لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ویسے ویسے چیزیں بدلنے لگتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ مخالف سمت آہستہ آہستہ ہمارے حق میں ادا ہونے لگتی ہیں، دعائیں بھی یکدم قبول ہونے لگتی ہیں۔ جب سمجھ آتی ہے صبر تو بس اس راستے کا ایک حصہ تھا جو ہمیں ہمارے پسندیدہ منزل تک واپس لے آیا ہے۔ ہم اجر کما تو سکتے ہیں، لیکن اس اجر کے ملنے کا وقت صرف اللہ ہی طے کرتا ہے۔ صبر صرف امتحان ہوتا ہے، ایسے امتحان جس کے بعد سب کچھ آپ کو ویسا ہی واپس لوٹا دیا جاتا ہے
جیسے آپ سے لیا گیا تھا، تو آپ اللہ کے لینے پر صبر کر لیں۔ اللہ آپ کو دینے پر راضی ہو جائے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ سب بادشاہی اسی کی ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ دے کر واپسی لینا۔ بڑی دعائیں بہت انتظار کے بعد قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ دعا سننے کے بعد سب دیکھتا ہے کہ جو چیز تم مانگ رہے ہو اسے پانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہو، کتنی محنت کرتے ہو۔ جس چیز کو تم جتنا چاہو گے اللہ اسی طرح وہ چیز تمہیں دے گا۔ وہ کہتا ہے نا کہ اگر کسی چیز کو دل سے چاہو تو پوری کائنات اسے آپ سے ملوانے میں لگ جاتی ہے۔ اگر تم کوئی چیز پانا چاہتے ہو، اس لیے تم سجدے میں دعا مانگ رہے ہو، تسبیح کر رہے ہو، انتظار کرنا پڑ رہا ہے، مگر پھر بھی صبر کر رہے ہو۔ اپنی چاہت ملنا ناممکن لگ رہا ہے، لیکن جب اللہ کو سوچتے ہو تو ممکن یقین ہونے لگتا ہے۔ تب اللہ پاک معجزے کرتے ہیں، دعاؤں کو تمہارا بنانے سے پہلے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگ کو کہتے سنا ہے کہ ہمارا پریشان ہو جانا اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اداس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا اللہ پر توکل نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کو خدا نے کبھی دیکھا ہی نہیں دیتا، اور دیتا بھی تو اللہ کے ولیوں کی آنکھ سے ایک آنسو نہ گرتا۔ مگر نہیں، وہ بھی روئے تھے، وہ بھی اداس ہوئے تھے۔ کوئی بیٹی کی جدائی میں رویا تھا اور کوئی کربلا کے شہیدوں کو رویا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اداس ہو جانا ایمان کی کمزوری ہے، اور یہ امتحان اللہ تعالیٰ تمہاری اداسی کا نہیں لیتا، بلکہ ہمارے توکل کا لیتا ہے۔ آج ہم کسی چیز کو لے کے اداس ہیں تو کل کو کسی چیز پہ خوش ہوں گے۔ ہم انسانوں کا مزاج تبدیل ہوتا رہتا ہے، لیکن توکل، ایمان اور بھروسہ تبدیل نہیں ہوتا۔ اگر مضبوط ہو تو، اور یہی تو امتحان ہے کہ دکھ میں بھی اللہ پر بھروسہ بنائے رکھنا، پھر چاہے ہم کتنے ہی اداس ہی کیوں نہ ہو جائیں، توکل ہمیشہ رہنا چاہیے۔ جو چیزیں کسی دوسرے انسان سے متعلق چاہے اچھی یا بری، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم صرف اپنے عمل کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہر کسی کا اپنا ضمیر ہے، اور وہ چاہے اچھا ہو یا برا، ہم اسے بدلنا نہیں سکتے۔ ہم کسی انسان کو بدل نہیں سکتے، کیونکہ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہر انسان کے اپنے چوائس ہے، اپنا نظریہ ہے۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے کہ دوسرے انسان کیسا ہے یا اس کی سوچ کا اندازہ کیسا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے کہ ہم سے کون اسے پسند ہے اور کون نہیں، اور یہ ہم بنا سوچ سمجھے ایک دوسرے سے کمنٹس کر دیتے ہیں۔
کر دینے رکھتے ہیں، اس سے ایسا کیا تو اس کو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو چیز اللہ اور بندے کے درمیان ہے، اس کے درمیان میں ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ اگر گناہ کا تصور انسان سے ہے تو توبہ کا دروازہ بھی انسان کے لیے ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا گناہ کیا مگر اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ نے معاف کر دیا، کیونکہ اب آدم اور اماں حوا ہی غلطیاں دہرائی نہیں ہیں۔ ہاں، غلطی ہو جاتی ہے، مگر چاہے کتنے بھی گناہ کر لو، اللہ کی طرف ہمیشہ بھاگتے رہو، اس سے معافی مانگتے رہو۔ یہ نہیں کہ جان بوجھ کر گناہ کرو، معافی مانگو پھر ویسا کوشش کرو خود کو گناہ سے دور رکھنے کی، اور یہی فرق کی لکیر ہے گناہ گار اور معافی کے طلبگار میں۔ اور اللہ کو بڑے پسند آتے ہیں ندامت کے آنسو، معافی کے انتظار میں بلند جھولی۔ اور پھر میں نے دوستوں کو بدلتے دیکھا، بہت ہی خاص رشتوں کو خود سے دور جاتے دیکھا۔ میں نے جان چھڑانے والوں کے رویوں میں بیزاری کو محسوس کیا۔ میں نے دیکھا لوگوں کو نظر انداز کرتے ہوئے، میں نے دیکھا تعلق کو کمزور محتاج ہوتے ہوئے۔ لیکن ایک ذات ہے جو ہمیشہ سے میرے ساتھ ہے، کوئی ہے جسے میں نے ہمیشہ اپنے بے حد قریب محسوس کیا، وہ جس نے مجھے کبھی گرنے نہیں دیا۔ اس نے مجھے تب روشن دکھائی جب میں اندھیرے میں خود کو کھو بیٹھی تھی۔ میری نافرمانیوں کے باوجود بھی اس کی نعمتوں میں کمی نہیں آئی اور مجھے نوازتا رہا۔ وہ جس نے میرے ایک توبہ پر میرے کاندھوں پر سے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیا، وہ جس نے اپنی محبت سے میرے دل کو جوڑا، بے شک وہ میرا رب ہے، وہ رب کریم ہے۔ میرا نام نور رائے نور ہے اور سب کہتے ہیں کہ میں بہت احساس ہوں۔ میرے گھر کے برآمدے میں ایک کرسی رکھی ہے۔ اکثر جب بارش آتی ہے تو میں چائے کے گرم کپ لے وہاں بیٹھ جاتی ہوں۔ مجھے کالے نیلے آسمان کو تکتے رہنا بہت پسند ہے۔ دور آسمان میں اڑتی چڑیاں دیکھنا، گول گول چکر لگاتے چلچلاتے دیکھنا بہت پسند ہے۔ مجھے زیادہ باتیں بنائی نہیں آتی، اور کوئی اونچی آواز میں بات کرے تو میں رو پڑتی ہوں۔ دادا جان کہتے ہیں تم کانچ کی کڑیاں جیسی ہو، مگر سچ بتاؤں تو مجھے ان کی مشکل باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھے مہنگائی تحفے نہیں پسند، بس کتابوں اور چوڑیوں پر ہی خوش ہو جاتی ہوں۔ مجھے شہر کی شور بھری زندگی اچھی نہیں لگتی۔ مجھے بوڑھے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا پسند ہے، کیونکہ وہ مجھے تانے نہیں دیتے کہ میں ایسی ہوں اور میں ویسا ہوں۔ میں وہ لڑکی ہوں جسے ہر چھوٹی بات محسوس ہوتی ہے۔ مجھے تکلیف دہ باتیں جلدی بھولتی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں کہ میں انہیں دل پہ سوار کر لیتی ہوں، بس مجھے یاد رہ جاتی ہیں۔ مجھے لوگوں کے سامنے رونا بالکل اچھا نہیں لگتا، اللہ کے سامنے چھپ کر رو لیتی ہوں۔ آپ کسی سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں زیادہ کچھ نہیں معلوم ہوگا، کیونکہ میں ایسی ہی ہوں۔ مجھے بس اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا پسند ہے۔ لوگوں کے لیے تو میں ایک پہیلی ہوں۔ میری پسندیدہ پرفیوم کتابوں کی خوشبو ہے، اور بارش کے بعد جو مٹی سے خوشبو آتی ہے وہ بھی مجھے بہت پسند ہے۔ رات میں چاند اور ستاروں کو دیکھتی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بہت قریب ہے، اور پھر میری اللہ تعالیٰ کی باتیں زیادہ تر رات کی خاموشی میں ہی ہوتی ہیں۔ سورۃ الرحمن قرآن پاک کی وہ سورت ہے جو الفاظ رحمان سے شروع ہوتی ہے، جس میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے۔
یہاں پر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں، تارے اور درخت سب سجدے ریز ہیں، یعنی آسمان کے تارے اور زمین کے درخت سب اللہ تعالیٰ کے قانون کے پابند ہیں۔ ان دونوں کو آیتوں میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کائنات کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے اور اسی کی اطاعت میں چل رہا ہے۔ زمین سے لے کر آسمان تک نہ کوئی خود مختار ہے، نہ کسی اور کی خدائی اس چیز میں ہے چل رہی ہے، نہ خدا کی خدائی میں کسی اور کا دخل ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے ہیں اور وہ ایک واحد تنہا ہر شے پر قادر ہے۔ کبھی اللہ سے محبت کا اظہار کیا ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ یا اللہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے؟ کبھی اللہ تعالیٰ کو بولا ہے کہ آج میں نے آپ کو بہت یاد کیا؟ ہم لوگوں کے پیچھے تو بہت بھاگتے ہیں نا، لوگوں کو تو اکثر یہ سب کہتے رہتے ہیں مگر اللہ کو نہیں کہتے بھی ہیں تو بہت کم، کبھی کبھار۔ ہم اپنے آپ میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھول جاتا ہے۔ شاید اسی لیے اقبال نے کہا کہ نماز بھی پڑھتے ہیں تو پھر گناہ کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ انتظار میں ہوتا ہے کب ہم اسے یاد کرتے ہیں، کب اسے پکارتے ہیں جیسے پکارے جانے کا حق ہے۔ جب ہم اللہ کو اس حد تک یاد کریں گے تو معجزے کیسے نہیں ہوں گے۔ سونے سے پہلے ایک ایسا گناہ یا بری عادت سوچ لیں جو کل پورے دن آپ نے نہیں کرنی۔ روزانہ رات کو ایک ایسا گناہ چھوڑنے دینے کا ٹاسک رکھ لیں کہ پورا دن اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ کو بہت سارے گناہوں سے بچائے گا انشاءاللہ۔ کوئی بھی ہر کام ایک دم نہیں کر سکتا، قطرے قطرے ہی مل کر سمندر بنا کرتے ہیں۔ تو آج سے شروع کریں اور ہر روز ایک گناہ یا بری عادت چھوڑیں۔ ہر روزانہ چھوڑ پائے تو ایک ہفتے میں بری عادت یا گناہ ضرور چھوڑیں گے۔ یہ جو سانسیں چل رہی ہیں یہ غنیمت ہے، نہ جانے کب موت آ جائے۔ ہم جو چیزیں مانگتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے۔ ہم جس چیز پہ تڑپتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی اس تڑپ سے واقف ہوتا ہے کہ ہم یہ مانگیں گے اللہ سے۔ اسے پہلے سے ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل کس چیز میں الجھ گیا ہے۔ تو جب اللہ کو پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے تو وہ ہمیں کیوں نہیں عطا کرتا؟ اس لیے تو اس نے دعا بنائی، دعا مانگنے کے لیے ہمیں بنایا تھا تاکہ ہم اس سے مانگیں، اس سے باتیں کرتے رہیں، اسے بلاتے رہیں، اس سے دور نہ ہو جائیں، اس کے قریب رہیں تاکہ وہ ہماری طرف متوجہ ہو سکے۔ ہم اس سے مانگیں اور انہی باتوں میں ہمارا الجھنا ذہن اس چیز سے ہٹا دیتا ہے۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے کہ ہمارے لیے ہی وہ ہمیں غم دکھاتا ہے اور ہمارے لیے ہی ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو کسی بھی وقت جب نماز پڑھو یا نماز سے فری ہو، جب بھی ہو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم مایوس ہونا چھوڑ دیں اور خود کو زیادہ پریشان کرنا بھی بند کریں۔ بس آپ اپنی طرف سے
پوری کوشش کرتے رہیں، اپنے ارادے نیک رکھیں۔ آپ کا یہ سفر آپ کو تھکا بھی سکتا ہے اور آپ کو پریشان بھی کر سکتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی اور آپ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ یاد رکھیں، آپ کی زندگی بہت عمدہ ہے اور آپ بھی بہت عظیم ہیں۔ آپ فی الحال جن چیزوں کا تجربہ کر رہے ہیں وہ صرف آپ کو زندگی کی اگلی سطح پر لے جا رہی ہے۔ آپ بڑھ رہے ہیں، آپ بہتر بنتے جا رہے ہیں۔ اپنے ارادوں کو مخلص رکھیں، محنت کریں اور اللہ آپ کو ایسے ہی راستے اور موقع بھی فراہم کرے گا جن کے بارے میں آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، تاکہ وہ بھی موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے بندوں کی نشانیاں۔ اللہ کے پیارے بندے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ وہ اللہ کے سوا کسی سے امیدیں نہیں رکھتے۔ ہر مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں۔ وہ اللہ کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں اور کسی کو نہیں۔ وہ اللہ کے کن کہنے تک اپنے یقین کو ہمیشہ مضبوط رکھتے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرتے اور وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ چاہے دنیا والے لاکھ ناممکن کہیں، ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی کمزور ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی ناشکری نہیں کرتے۔ میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ اللہ میری دعائیں کیسے قبول کرے گا۔ مجھے تو دعا مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ نہ الفاظ زبان ٹھہرتی ہے، جذبات بیان کرنے آتے ہیں۔ ٹوٹے پھوٹے سی دعائیں، آدھی ادھوری دعائیں۔ مجھے تو یہ بھی کہنا نہیں آتا کہ یا اللہ میں تکلیف میں ہوں۔ میں تو اتنی ہمت بھی نہیں کرتی کہ یہ کہ سکون کو یا اللہ کے آپ کے بندوں نے بہت دل دکھایا۔ ذرا ذرا بہتی ہوئی آنکھیں اور پہ کہکپاتی ہوئی زبان تو کبھی کبھار اتنا بھی موقع نہیں دیتی کہ کچھ مانگ سکوں، مگر پھر بھی اللہ ہر دعا سن لیتا ہے اور ان کے کہنے الفاظ جو میں کہتی نہیں وہ سمجھ لیتا ہے۔ میرے کپکپاتی ہوئی زبان کا دکھ جان لیتا ہے۔ اس کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اس درد پہ آ کے رکتا ہے، اور وہ تو ان دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا جو 3 سال کا چھوٹا سا بچہ اپنی تو تلی زبان میں کہتا ہے کہ وہ زبان جو ماں اور اللہ کا سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری پکار رد کر سکے؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری صدا نظر انداز کر دے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ بس سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ صحیح مسلم 1084 میں ہے۔ سجدے میں تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ سجدے میں جب تم مانگتے ہو نا، سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے، تو میں زبان کے ساتھ دل سے بھی اقرار کرنا کہ اللہ سب سے بلند ہے۔ تمہاری مشکلیں، تمہاری خواہشیں تو بہت چھوٹی ہیں، تمہارا رب ان سب سے بڑا ہے۔ پھر اپنے رب سے دعا کرنا، پھر دیکھنا
اور کیسے تمہاری دعا رد کرتا ہے، کیسے تمہاری پکار کو ان سنی کرتا ہے، کیسے تمہارے لیے غیب سے مدد نہیں بھیجتا۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی قطار میں ہی رکھنا، میرے مالک، تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔